عرض یہ ہے کہ قرآن و حدیث سے یہ بات پوری طرح ثابت ہے کہ مسلمانوں کی جو مسلمان ہونے کے اعتبار سے یا یوں کہیں کہ دینی جو ذمہ داری ہے، جو نصب العین ہے، وہ دعوت اللہ اور شہادت الناس ہے۔ اس معاملے میں قرآن و حدیث میں کسی بھی قسم کا کوئی ابہام، کوئی ڈاؤٹ اور کوئی ایمبیگیوٹی، کسی بھی قسم کا شک موجود نہیں ہے۔ اس تقریر کا بھی جو خلاصہ ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں، میں تم کو آنے والے سخت ترین عذاب سے ڈراتا ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین سے لے کے سورہ ناس تک آپ کو یہ بتانے کے لیے کافی ہے کہ مسلمانوں کی ذمہ داری کیا ہے۔ پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی، اپنی پوری حیات میں کیا کیا تھا۔ جس صحابی کے گھوڑے کا ڈائریکشن جس طرف تھا وہ اسی طرف چل پڑے، پھر کوئی دوبارہ وہاں مدینہ واپس نہیں آیا۔ اس کے بعد آپ نے کہا کہ فَلْيُبَلِّغْ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، جو لوگ موجود ہیں وہ غیر موجود تک یہ پیغام پہنچا دیں۔ 1 پوائنٹ فارمولا وہ یہ تھا کہ تمام انسانیت تک خدا کا پیغام پہنچانا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام پیغمبروں کا ایجنڈا، تمام پیغمبروں کا مشن صرف اور صرف ایک رہا ہے کہ خدا کے بندوں تک خدا کا پیغام پہنچایا جائے۔ ان لوگوں نے کہا کہ خدا ہم سے ناراض ہے، ہمارا مقام زمین پر ہے کہ آسمان پر ہم نہیں جانتے۔ اسلام کے علماء نے بہت ہی متاثر کن انداز میں اسلام کی تشریح کی، اس کو ایکسپلین کیا۔ ولادیمیر یعنی شہنشاہ اس سے متاثر بھی ہوا اور وہ اسلام قبول کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ ہسٹورین یہ لکھتے ہیں کہ اٹ واز دا ہسٹوریکل پوائنٹ آف رشیا، یہاں سے پورے رشیا کی تاریخ بدل گئی۔ لہٰذا مکہ میں جن لوگوں نے اسلام کو قبول کیا تھا ان میں سے بہت سارے لوگ ایسے تھے جو اسلام لانے کے بعد بھی شراب پیتے رہتے تھے۔ پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ بتاتی ہے کہ کوئی شخص یا کوئی گروپ اسلام میں داخل ہونا چاہے تو اگر ابتدائی طور سے وہ چند حکموں کو ماننے سے انکار کرے تو چاہیے کہ دعوتی مصلحت کے تحت وقتی رخصت اور وقتی رعایت کا معاملہ کیا جائے اور اسے اسلام میں داخل کر لیا جائے۔ ایک تاریخ جو اسلام کی طرف جا سکتی تھی وہ تاریخ عیسائیت کی طرف چلے گئی۔ حاضرین، قرآن و حدیث سے یہ بات بالکل واضح اور اسپشٹ ہے کہ مسلمانوں کا نصب العین اور مسلمان ہونے کے ناطے مسلمانوں کی ذمہ داری اور رسپانسبلٹی کیا ہے۔ اس حوالے سے گزشتہ جمعہ کو میں نے تفصیل سے بات چیت کی تھی، اسی گفتگو کو، اسی سلسلے کو آگے بڑھاتا ہوں۔ عرض یہ ہے کہ قرآن و حدیث سے یہ بات پوری طرح ثابت ہے کہ مسلمانوں کی جو مسلمان ہونے کے اعتبار سے یا یوں کہیں کہ دینی جو ذمہ داری ہے، جو نصب العین ہے، وہ دعوت اللہ اور شہادت الناس ہے۔ اس معاملے میں قرآن و حدیث میں کسی بھی قسم کا کوئی ابہام، کوئی ڈاؤٹ اور کوئی ایمبیگیوٹی، کسی بھی قسم کا شک موجود نہیں ہے۔ یہ بات قرآن و حدیث میں بالکل واضح اور اسپشٹ ہے۔ کوئی بھی شخص قرآن و حدیث کو اٹھائے اور اس بات کو وہ بآسانی سمجھ سکتا ہے۔ دیکھیے قرآن کیا ہے؟ قرآن خدا کی کتاب ہے۔ قرآن کس کے اوپر نازل ہوا؟ پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ قرآن کو اگر ایک لفظ میں بیان کیا جائے تو قرآن ایک طرح سے دعوتی دستاویز ہے۔ پیغمبر اسلام کو اللہ تعالیٰ نے نبوت کی ذمہ داری سونپی اور پھر جیسے جیسے پیغمبر اسلام کو ضرورت محسوس ہوتی رہی، اللہ نے جیسے جیسے محسوس کیا کہ اب کیا بتانا ہے، یہاں پہ کیا کمانڈمنٹ دینا ہے، یہاں پہ کیا ڈائریکشن دینا ہے، ویسے قرآن کی آیت اترتی رہی۔ تو قرآن خود الحمدللہ رب العالمین سے لے کے سورہ ناس تک آپ کو یہ بتانے کے لیے کافی ہے کہ مسلمانوں کی ذمہ داری کیا ہے۔ پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی، اپنی پوری حیات میں کیا کیا تھا۔ پیغمبر اسلام کی بعثت مکہ میں ہوئی۔ جس وقت آپ کی بعثت ہوئی اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیتے ہوئے یہ کہا کہ قم فانذر، یعنی اٹھ اور لوگوں کو ڈرا دے۔ پیغمبر اسلام اٹھتے ہیں، اس مشن کو لے کر آگے بڑھتے ہیں۔ پہلی مرتبہ جو آپ نے عوام الناس کے درمیان یعنی پبلک کے درمیان جو لیکچر دیا، جو بات چیت کی، وہ اس طرح سے کہ آپ نے صفا پہاڑی کے اوپر لوگوں کو جمع کیا۔ اس زمانے میں لوگوں کو جمع کرنے کے لیے ایک بڑی بات اور ایک بڑا میسج دینے کا وہی طریقہ تھا۔ آپ نے اسی طریقہ اور اسی مینز کو استعمال کیا۔ تمام لوگ وہاں جمع ہو گئے، اکٹھا ہو گئے۔
سیرت کی کتابوں میں وہ بات موجود ہے، وہ لیکچر موجود ہے کہ آپ نے پہلا لیکچر کیا دیا۔ اس لیکچر کا خلاصہ یہ تھا کہ لوگوں میں تم کو آنے والے سخت ترین عذاب سے ڈراتا ہوں۔ آپ نے اسی لائن پر 13 سال تک بغیر 1 انچ کے بھی ادھر ادھر ہوئے اپنا مشن کو جاری رکھا، لیکن مکہ میں آپ ٹھہر نہ سکے۔ مکہ میں مشن کو جاری رکھنا یعنی دعوت اور تبلیغ کے کام کو کنٹینیو کرنا آپ کے لیے ممکن نہ رہا۔ آپ مکہ سے نکلتے ہیں، مدینہ چلے جاتے ہیں۔ اسی واقعے کو اسلامی تاریخ میں ہجرت یا مائیگریشن آف دی پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے۔ جب آپ مدینہ پہنچتے ہیں تو مدینہ پہنچنے کے بعد لوگوں کے درمیان جو پہلا خطبہ دیا، جو پہلی تقریر کی، وہ بھی سیرت ابن ہشام میں موجود ہے۔ اس کے متن کو وہاں دیکھا جا سکتا ہے۔ اس تقریر کا بھی جو خلاصہ ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں، میں تم کو آنے والے سخت ترین عذاب سے ڈراتا ہوں۔ پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری پبلک لیکچر وہ ہے جسے خطبہ حجۃ الوداع کہتے ہیں، یعنی آپ نے جو حج کیا اس موقع سے جو آپ نے عوام کے درمیان لیکچر دیا وہ آپ کا آخری لیکچر تھا، اسی لیے آپ کے اس لیکچر کو خطبہ حجۃ الوداع کہا جاتا ہے۔ یہ آخری پبلک لیکچر تھا جو آپ نے گیدرنگ کے درمیان دی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ اس وقت تقریباً تمام کے تمام صحابہ وہاں موجود تھے۔ اس وقت آپ نے تمام باتوں کو کرنے کے بعد وہ تقریریں بھی سیرت کی کتابوں میں دیکھی جا سکتی ہے۔ جب آپ نے تمام باتیں کہہ دی تو آخر میں آپ نے یہ لوگوں سے پوچھا کہ لوگوں کیا میں نے پہنچا دیا؟ لوگوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول آپ نے پہنچا دیا۔ اس کے بعد آپ نے کہا کہ فَلْيُبَلِّغْ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، جو لوگ موجود ہیں وہ غیر موجود تک یہ پیغام پہنچا دیں۔ پہلا لیکچر مکہ میں، سیکنڈ لیکچر پہلا لیکچر مدینہ کا، آخری لیکچر مدینہ میں۔ یہ تمام لیکچرز یعنی آغاز اور انتہا آپ اس کا مطالعہ کر لیجئے۔ ان 3 لیکچرز کے مطالعے سے بھی آپ یہ جان سکتے ہیں کہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن کیا تھا، آپ نے کس مشن کے تحت اسٹرگل کیا اور جدوجہد کیا۔ یہ وہی مشن ہے جس کو قرآن و حدیث کی زبان میں دعوت و تبلیغ کہا جاتا ہے، یعنی تمام انسانیت تک یا یہ کہ غیر مسلم اقوام تک خدا کا پیغام پہنچانا۔ تمام انبیاء علیہم السلام نے دراصل یہی ذمہ داری ادا کی ہے۔ آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کے ساتھی جنہیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کہا جاتا ہے، انہوں نے بھی یہی ذمہ داری ادا کی۔ وہ لوگ جنہیں صحابہ کہا جاتا ہے وہ بھی ایک بال برابر بھی اس مشن سے الگ نہیں ہوئے، اس مشن سے ڈیویٹ نہیں ہوئے۔ کہا جاتا ہے کہ جس وقت پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت تھا، ایسا لگ رہا تھا کہ آپ گزر جائیں گے، اور پھر یہ کہ آپ کے گزر جانے کی خبر جب لوگوں تک پہنچی تو سیرت کی کتابوں میں، تاریخ میں یہ بات آتی ہے کہ جس صحابی کا رخ جس طرف تھا، جس صحابی کے گھوڑے کا ڈائریکشن جس طرف تھا، وہ اسی طرف چل پڑے، پھر کوئی دوبارہ وہاں مدینہ واپس نہیں آیا۔ یہ دراصل کس بات کی علامت ہے؟ یہ اس بات کی علامت ہے کہ اب پیغمبر نہیں رہے۔ ہمارے پیغمبر نے ہمیں جو ذمہ داری دی ہے، اب اسی ذمہ داری کو لے کر ہمیں تمام انسانیت تک پھیل جانا۔ صحابہ نے یہی کام کیا۔ لہٰذا آپ دیکھیں گے کہ مکہ اور مدینہ کے اندر بڑے بڑے صحابہ کی بہت زیادہ قبریں موجود نہیں، یہ تمام دنیا میں، یہاں تک کہ ہندوستان میں بھی صحابہ کی قبر موجود ہے، یعنی وہ پھیل گئے چاروں طرف خدا کا پیغام لے کر۔ اسی کا نتیجہ ہے کہ پوری دنیا میں بہت جلد خدا کا پیغام پھیل گیا۔ لیکن صحابہ کے بعد بہت جلد مسلمانوں میں پھر ڈیویشن شروع ہوا، اور دعوت و تبلیغ کی جگہ کو سیاست اور سیاسی مزاج نے لے لیا، اور پھر یہ سیاسی مزاج اتنا زیادہ حاوی ہوا خود دور اول ہی سے کہ یہ آج تک مسلمانوں پر اتنا زیادہ غالب ہے، اتنا زیادہ چھایا ہوا ہے کہ سیاست کے علاوہ، سیاسی مہم کے علاوہ، سیاسی تحریکوں کے علاوہ، سیاسی نقصانات کے علاوہ مسلمانوں کو، عمومی طور سے مسلم علماء کو، مسلم دانشوروں کو، مسلم انٹیلیجنسیا کو اس کے علاوہ کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی۔ حتیٰ کہ عوام الناس تو چھوڑ دیجئے، اگر خواص کے درمیان بھی دعوت کی بات کی جائے تو یہ دعوت کی بات انہیں اس طرح اپیل نہیں کرتی ہے جس طرح یہ بات قرآن و حدیث میں موجود ہے۔ اس سلسلے میں آپ کو 2 ہسٹوریکل اسٹوری سناتا ہوں جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ بعد میں کس طرح مسلمان دعوت و تبلیغ کی فرضیت سے غافل ہوئے۔ اب جب غافل ہوئے تو اس کی حکمت، اس کے تقاضے بھی ان کی نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ دعوت کے تقاضے کیا ہیں، اس کی حکمت کیا ہے، اسے کیسے کیا جاتا ہے،
یہ بھی ان کی نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ حالانکہ آپ موجودہ زمانے میں بھی دیکھ سکتے ہیں خود ہندوستان میں کہ ہمارا رویہ عام طور سے غیر مسلم اقوام کے تحت کیا ہے۔ حالانکہ جب قرآن کو دیکھیے گا تو قرآن سے یہ معلوم ہوگا کہ مسلمانوں کا رویہ غیر مسلموں کے لیے بالکل ڈیفرنٹ ہونا چاہیے، یعنی جو رویہ ہمارا ہے اس سے بالکل ڈیفرنٹ ہونا چاہیے۔ پیغمبر کی زبان سے، حضرت ہود علیہ السلام کی زبان سے قرآن میں ایک آیت موجود ہے، وہ اس طرح ہے کہ ابلغکم رسالات ربی وانا لکم ناصح امین۔ پیغمبر یہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کی طرف سے پیغام رسانی کرنے والا ہوں اور میں تمہارے لیے صرف ناصح اور امین ہوں، یعنی اس کے علاوہ میں کچھ اور کرنے کے لیے تمہارے پاس نہیں آیا ہوں۔ اسی طرح پیغمبر اسلام نے جب اپنا پیغام عام کیا تو ایک واقعہ اور ایک روایت اس طرح ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ کعبہ کے پاس تمام عرب کے لوگ جمع ہوتے تھے۔ جب وہ جمع ہوتے تھے تب آپ پیغمبر اسلام چونکہ داعی تھے، آپ کے ذہن پہ ہر وقت یہی بات سوار رہتی تھی۔ ایک روایت اس طرح ہے کہ آپ نے اس حج کے موقع کو استعمال کیا اور جتنے بھی قبائل تھے ان سے ملنا شروع کیا، ان تک اپنا مشن پہنچانا، پیغام پہنچانا شروع کیا۔ روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ اس وقت آپ نے ان لوگوں سے کیا کہا؟ اس وقت آپ نے ان لوگوں سے یہ کہا کہ دیکھو میں خدا کا پیغمبر ہوں، میں یہ چاہتا ہوں کہ اپنے رب کا پیغام تمام انسانیت تک پہنچاؤں، تو کیا تم میری پشت پناہی کرو گے؟ اور اس کے آگے پیغمبر اسلام نے یہ کہا کہ دیکھو اس کے علاوہ میں تمہیں کسی اور چیز کے لیے تنگ اور ڈسٹرب نہیں کروں گا۔ یہ روایت بتاتی ہے کہ پیغمبر کس مزاج اور کس سوچ کے ساتھ لوگوں کے درمیان رہتے تھے، بس ایک ہی مشن، یعنی جس کو ایک لفظ میں کہا جائے کہ ایک سوتری پروگرام، ون پوائنٹ فارمولا، وہ یہ تھا کہ تمام انسانیت تک خدا کا پیغام پہنچانا ہے۔ پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو بھی اسٹرگل دیکھتے ہیں آپ، وہ اسٹرگل دراصل اسی راہ میں رکاوٹوں کے حوالے سے ہے۔ ایسا نہیں کہ آپ کو دنیا چاہیے تھا، آپ کو دنیا پہ غلبہ چاہیے تھا، آپ کو حکومتوں سے شکایت تھی، آپ یہ نہیں چاہتے تھے کہ مکہ میں مخصوص سرداروں کی حکومت ہو یا مدینہ میں ایکس نام کے سردار کی حکومت ہے اور آپ چاہتے تھے کہ اس کو ریپلیس کر کے وائی نام کے سردار کو یہاں پہ بٹھا دیا جائے۔ اس میں سے کوئی بھی بات پیغمبر اسلام کے مشن کا حصہ نہیں تھا، آپ کا ایجنڈا نہیں تھا۔ آپ کا صرف اور صرف ایک ہی ایجنڈا اور مشن تھا کہ خدا کے بندوں تک خدا کا پیغام پہنچا دیا جائے۔ بعد کے زمانے میں مسلمان دعوت یعنی غیر مسلم اقوام تک خدا کا پیغام پہنچانے کی فرضیت سے غافل ہو گئے، سیاست کا غلبہ ہو گیا۔ مزید یہ کہ اللہ کے منصوبے کے مطابق مسلمانوں کو ابتدائی زمانے میں سیاست میں غلبہ بھی ہوا، ان کو فتح بھی حاصل ہوا، اور بہت جلد مسلمان نون دنیا میں، معلوم دنیا کے بڑے حصے میں غلبہ پا گئے، ان کی حکومتیں قائم ہو گئی۔ اب مسلمانوں کا ذہن اس طرح بن گیا کہ انہوں نے سیاست کو، حکومت کو فار گرانٹیڈ لے لیا اور یہ سمجھا کہ یہی ہمارا کام ہے۔ اب پھر جب حکومتیں ختم ہوئیں تو پھر اس کو دوبارہ واپس لینے کی جد و جہد شروع ہو گئی، جو جد و جہد اور اسٹرگل آج تک ختم نہیں ہوئی ہے۔ لیکن یہ بات بہت واضح رہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام پیغمبروں کا ایجنڈا، تمام پیغمبروں کا مشن صرف اور صرف ایک رہا ہے کہ خدا کے بندوں تک خدا کا پیغام پہنچایا جائے۔ دو مثالیں دیکھیے، تاریخی مثال جس سے اندازہ ہوگا کہ کس طرح دعوت کی فرضیت سے غفلت کے بعد جو نتائج سامنے آئے وہ کس طرح کے نتائج ہیں۔ ایک مثال رشیا کی ہے۔ رشیا کے بارے میں تاریخ یہ ہے کہ ولادیمیر فرسٹ رشیا کا پہلا عیسائی بادشاہ تھا۔ کہا جاتا ہے کہ ابتداً یہ بت پرست تھا، یعنی آئیڈولیٹرز تھا۔ اس کی پیدائش یعنی ولادیمیر اول کی پیدائش 958 عیسوی میں کیون رس میں ہوئی اور 1015 عیسوی میں اس کی موت ہوئی۔ یہ عیسائی مذہب سے متاثر ہوا، اس نے عیسائیت کو قبول کی، کرسچنیٹی کو قبول کیا، اور اس کے بعد پورے کے پورے علاقے اور ملک کو عیسائی بنانے کی تحریک شروع کی، اور پھر جتنی بھی بت تھے ان کو دریاؤں میں پھینک دیا گیا۔ لیکن ظاہر یہ اچانک نہیں ہوا ہوگا، جب ولادیمیر اول بت پرست تھا خود، تو آخر اس نے عیسائیت کو کیسے قبول کیا؟ اب اس کی تاریخ دیکھیے، اس کا پس منظر دیکھیے۔ 11ویں سنچوری کے ایک آتھر جیکب جو کرسچین مونک ہیں، انہوں نے اس کی پوری تفصیل لکھی ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ولادیمیر اول کو اپنے آبائی مذہب یعنی پیدائشی مذہب میں بے اطمینانی پیدا ہوئی، اس کا اطمینان ختم ہو گیا، تو اس نے ڈیفرنٹ مذاہب، الگ الگ مذاہب کا مطالعہ شروع کیا۔ اس سلسلے میں اس نے یہودی، عیسائی اور مسلم علماء کو اپنے پاس بلایا۔
یہودی علماء اس کے پاس پہنچے، ولادیمیر اول نے دریافت کیا کہ آپ مجھے یہودیت کے بارے میں بتائیے۔ ان لوگوں نے کہا کہ خدا ہم سے ناراض ہے، ہمارا مقام زمین پر ہے کہ آسمان پر ہم نہیں جانتے ہیں۔ ولادیمیر اول نے اس کا رسپانس دیتے ہوئے یہ کہا کہ پھر مجھے ایسے مذہب کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد اس نے اسلام کے علماء سے بات چیت شروع کی۔ اسلام کے علماء نے بہت ہی متاثر کن انداز میں اسلام کی تشریح کی، اس کو ایکسپلین کیا۔ ولادیمیر یعنی شہنشاہ اس سے متاثر بھی ہوا اور وہ اسلام قبول کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ لیکن اس نے یہ کہا کہ میرا ایک پرابلم ہے، میں شراب کا عادی ہوں، میں شراب نہیں چھوڑوں گا، میں شراب کا عادی ہوں، میں شراب نہیں چھوڑوں گا، اس کے رہتے ہوئے آپ مجھے اسلام میں داخل کر لیں۔ لیکن اسلام کے علماء کو یہ بات پسند نہیں آئی، انہوں نے کہا کہ نہیں، اسلام میں شراب حرام ہے، لہٰذا ہم آپ کو اسلام میں داخل نہیں کر سکتے ہیں شراب پیتے ہوئے، یعنی شرابی ہوتے ہوئے۔ اس نے اسلام کو بھی چھوڑ دیا۔ اب اس نے عیسائی علماء سے بات چیت شروع کی۔ عیسائی علماء نے عیسائیت کے بارے میں جو ایکسپلانیشن دیا، تاریخ یہ بتاتی ہے کہ اس سے وہ بہت متاثر نہیں ہوا، لیکن عیسائی علماء نے حکمت سے کام لیا۔ انہوں نے ولادیمیر اول کی شہنشاہ کی شراب پینے کی شرط کو قبول کر لیا اور پھر عیسائیت میں داخل کر لیا۔ تو اس طرح شہنشاہ کو تھیوری تو پسند نہیں آئی، لیکن پریکٹیکل کو مانتے ہوئے وہ اس میں داخل ہو گیا۔ ہسٹورین یہ لکھتے ہیں کہ اٹ واز دا ہسٹوریکل پوائنٹ آف رشیا، یہاں سے پورے رشیا کی تاریخ بدل گئی۔ اب غور کیجئے کہ اس میں کئی نقطے ہیں۔ ایک تو یہ کہ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس وقت جو علماء وہاں پر گئے، انہیں دعوت کی فرضیت، حکمت اور تقاضے کا علم نہیں تھا۔ اگر وہ دعوت کی حکمت سے واقف ہوتے تو اس موقع کو جانے نہیں دیتے۔ اب دیکھیں دوسرا نقطہ، اسلام میں شراب بلا شبہ حرام ہے، لیکن جو غور کرنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ اسلام میں شراب پہلے دن سے حرام نہیں ہوئی تھی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے حکمت کے تقاضے کے تحت اسٹیپ وائز اس کو حرام کیا تھا۔ لہٰذا مکہ میں جن لوگوں نے اسلام کو قبول کیا تھا، ان میں سے بہت سارے لوگ ایسے تھے جو اسلام لانے کے بعد بھی شراب پیتے رہتے تھے، لیکن پیغمبر اسلام نے ان کو چھوڑے رکھا، اس لیے بھی کہ ابھی کوئی مکمل حکم نہیں آیا تھا۔ اس واقعے سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام میں داخل کرنے کے لیے شراب کی شرط لگانا درست نہیں، اور اگر ابتدائی طور سے شراب کی کوئی شرط ہو تو اس کو مانتے ہوئے اس کو بعد کے لیے مؤخر کر دیا جائے۔ اب یہاں ایک آدمی یہ کہہ سکتا ہے کہ پیغمبر اسلام نے مکہ میں جو یہ رعایت دی تھی وہ اس وجہ سے دی تھی کہ اس وقت شراب کی ممانعت نہیں آئی تھی، مکمل طور سے اس کا حکم نہیں آیا تھا، لیکن یہ بات درست نہیں، یہاں پہ وہ ایپلیکیبل نہیں ہے۔ وہ اس وجہ سے کہ پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تاریخ یہ بتاتی ہے کہ دعوتی مصلحت کے تحت آپ نے کئی موقع سے اور کئی افراد اور کئی قبائل کے ساتھ آپ نے وقتی نرمی اور وقتی رخصت اور رعایت کا طریقہ اختیار کیا ہے۔ اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں۔ رمضان 9 ہجری میں قبیلہ ثقیف پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے آئے۔ اس وقت جتنی بنیادی چیزیں تھیں جو اسلام کے احکام ہیں وہ تمام احکام آ چکے تھے، جو فرض تھا وہ فرض تھا، جو فرض نہیں تھا وہ نہیں تھا۔ قبیلہ ثقیف نے اسلام لانے کے لیے پیغمبر اسلام پر ایک شرط عائد کر دیا۔ ان لوگوں نے یہ کہا کہ ساری باتیں ٹھیک ہے، لیکن نہ ہم زکوٰۃ دیں گے اور نہ ہم جہاد کریں گے، اور یہ دونوں چیزیں اس وقت فرض تھیں۔ پیغمبر اسلام نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے۔ بعض صحابی نے پیغمبر اسلام سے یہ سوال کیا کہ اللہ کے رسول یہ کیسے ممکن ہے، زکوٰۃ بھی فرض ہے اور جہاد بھی فرض ہے؟ پیغمبر اسلام نے جو جواب دیا وہ یہ کہ بعد میں یہ ہو جائے گا، بعد میں یہ ہو جائے گا۔ اس سلسلے میں ایک روایت ہے، وہ اس طرح ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ حضرت جابر سے میں نے قبیلہ ثقیف کے حوالے سے دریافت کیا کہ پورا معاملہ کیا تھا۔ انہوں نے بتایا کہ قبیلہ ثقیف کے لوگ آئے، انہوں نے اسلام قبول کرنے کے لیے کچھ کنڈیشنز رکھیں، ان میں سے ایک کنڈیشن یہ تھا کہ ہم نہ زکوٰۃ دیں گے اور نہ جہاد کریں گے۔ اب روایت میں پیغمبر اسلام کے جو الفاظ ہیں وہ یہ ہے کہ سَيَتَصَدَّقُونَ وَيُجَاهِدُونَ إِذَا أَسْلَمُوا، جب وہ اسلام میں داخل ہو جائیں گے تو پھر زکوٰۃ بھی دیں گے اور جہاد بھی کریں گے۔ یہ ہے دعوتی مصلحت۔ پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ بتاتی ہے کہ کوئی شخص یا کوئی گروپ اسلام میں داخل ہونا چاہے تو اگر ابتدائی طور سے وہ چند حکموں کو ماننے سے انکار کرے تو چاہیے کہ دعوتی مصلحت کے تحت وقتی رخصت اور وقتی رعایت کا معاملہ کیا جائے اور اسے اسلام میں داخل کر لیا جائے، تاکہ بعد میں پھر اسلام کی تعلیمات اس پر اور کھلے تو پھر یہ واضح ہو جائے
کہ اسے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے۔ یہ ایک واقعہ تھا رشیا کا، ایک غلطی نے پورے یورپ کی تاریخ بدل دی۔ کہا جاتا ہے کہ رشیا میں جو یہ تبدیلی ہوئی، اس تبدیلی نے پورے یوروپین ہسٹری کو بدل کر رکھ دیا۔ یعنی ایک تاریخ جو اسلام کی طرف جا سکتی تھی، وہ تاریخ عیسائیت کی طرف چلی گئی۔ ایک واقعہ جو میں نے پچھلے جمعہ کو سنایا تھا وہ جاپان کا تھا۔ بعض لوگوں نے کہا کہ اس کو تھوڑا اور اطمینان سے دوبارہ اس واقعے کو بتائیے، آپ نے تھوڑا تیزی میں سنایا تھا، تو میں اس واقعے کو پھر سناتا ہوں۔ اس واقعے میں بھی آپ کو یہ سبق ملے گا کہ کس طرح بعد کے زمانے میں ہم مسلمان دعوت کے کام سے غافل ہو گئے، اور اس غفلت کا نتیجہ یہ ہوا کہ بڑے سے بڑے موقع کو ہم نے یوں ہی چھوڑ دیا، ہم نے یوں ہی جانے دیا، اور یہ ایک تاریخ جو ہمارے رخ میں آنے والی تھی وہ کسی اور کے رخ میں چلے گئی۔ اب جاپان کی تاریخ دیکھیں۔ جاپان میں بنیادی طور سے 3 مذاہب ہیں۔ ایک وہاں کا پیدائشی اور روایتی مذہب جسے شنتو مذہب کہتے ہیں، یہ کوئی مذہب نہیں بلکہ زیادہ تر روایتوں اور کلچرز کا ایک مجموعہ ہے۔ یہ ایک مذہب ہے جو وہاں کا پرانا اور قدیم مذہب ہے۔ دوسرا کنفیوشین مذہب ہے جو فلاسفر کنفیوشیس کی تعلیمات پر مبنی ہے۔ یہ بھی کوئی خاص مذہب نہیں، یہ ایک طرح کا وے آف لائف ہے۔ یہ چائنا سے وہاں جاپان پہنچا۔ پھر تیسرا مذہب بدھزم جو 6 صدی عیسوی میں کوریا سے جاپان پہنچا۔ وہ اس طرح پہنچا کہ کوریا کے بادشاہ نے 539 عیسوی میں یا 549 عیسوی میں ایک تحفہ جاپان کے بادشاہ کے پاس بھیجا۔ اس تحفے میں 2 چیزیں تھیں، ایک گوتم بدھ کا مجسمہ اور دوسری گوتم بدھ کی تعلیمات پر مبنی ایک چھوٹا سا صحیفہ۔ یہ دیکھتے ہوئے کوریا کے بادشاہ نے یہ کہا کہ میرے پاس یہ سب سے قیمتی تحفہ تھا جو ہم آپ کے پاس بھیج رہے ہیں۔ اس کے بعد جاپان کے بادشاہ نے بدھزم کو قبول کر لیا، اور پھر بعد کے جو شہزادے ہوئے ان کے زمانے میں بدھزم بنیادی طور سے وہاں کا سرکاری یا پھر آفیشیل مذہب بن گیا۔ پھر 16ویں صدی عیسوی میں پرتگیز کے ذریعہ وہاں عیسائیت داخل ہوتی ہے، لیکن یہ زیادہ تر لوگ کولونیلسٹ مزاج کے تھے، لہٰذا ان کا طریقہ یہ تھا کہ وہ مذہب کے آڑ میں کئی دفعہ سیاست پر قابض ہوتے تھے، اور یہ چیز جاپانیوں کو عام طور سے پسند نہیں تھی، ان کو پسند نہیں آئی، اور انہوں نے عیسائیت کے خلاف کام کرنا شروع کیا۔ پہلا پرتگیز جو وہاں پہنچتا ہے وہ 1549 عیسوی میں، وہ زیویئر، وہ وہاں پہنچتے ہیں، اور وہاں پہنچنے کے بعد عیسائیت کا فروغ کرنا شروع کرتے ہیں۔ لیکن چونکہ ان کے طریقے سے اور ان کے مشن سے جاپانی متاثر نہیں تھے، اور ان کی سیاست سے، اس وجہ سے بہت جلد عیسائیت کے خلاف پرسیکیوشن شروع ہو گیا، اور 1612 عیسوی میں پرسیکیوشن کی رفتار بڑھی۔ 1853 عیسوی تک وہاں سے عیسائیت کا پوری طرح خاتمہ کر دیا گیا، یعنی اس وقت تو جاپان سے عیسائیت کا خاتمہ ہو گیا۔ لیکن اب یوروپ میں ایک بڑی تبدیلی آئی، یہ فکری تبدیلی تھی، انٹلیکچول ریولوشن تھا۔ یہ ریولوشن ان کے سائنس اور سوشل سائنسز میں ہوا۔ اس میں بنیادی طور سے فرد کی آزادی یعنی انڈیویجول فریڈم کو لے کر بہت بڑا انقلاب آیا۔ یوروپین نے اس بات کو ثابت کیا کہ کسی بھی فرد کی آزادی دنیا میں سب سے اہم ترین چیز ہے۔ کوئی بھی سسٹم، کوئی بھی نظام کسی فرد اور کسی انڈیویجول کی آزادی کو ختم نہیں کر سکتا ہے۔ لہٰذا اب اس تحریک کا اور اس ریولوشن کا اثر چاروں طرف ہونا شروع ہوا۔ جاپان بھی اس سے اچھوتا نہیں ہو سکتا تھا۔ اب جاپان میں جو عیسائیت کے خلاف، فرد کی آزادی کے خلاف جو قوانین بنے، اس کو پھر رد کیا جانے لگا، اور شہنشاہ میجی کے زمانے میں پھر دوبارہ قانون بنا جس میں لوگوں کو آزادی دے دی گئی کہ وہ جس مذہب کو بھی چاہتے ہیں مانیں، جس مذہب کو بھی چاہتے ہیں وہ چھوڑ دیں۔ لیکن عام طور سے جاپان کے جو لوگ تھے ان کے اندر یہ مزاج تھا کہ وہ بہت ہوش مندی کے ساتھ رہتے تھے، باہر سے جو سیاسی مزاج کے لوگ آتے تھے۔ اس وجہ سے انہوں نے جو تدبیریں کی کولونیلسٹ پاور کو روکنے کے لیے، ان میں سے ایک تدبیر یہ تھی کہ 1891 عیسوی میں انہوں نے ترکی خلیفہ سلطان عبدالحمید ثانی کو ایک پیغام لکھا۔ انہوں نے یہ لکھا کہ دیکھیں، ہم دونوں ایشیائی کنگ ہیں، ایشیائی بادشاہ ہیں، تو ہم دونوں کے ریلیشنز اچھے ہونے چاہیے تاکہ ہم مغربی ممالک کے لوگوں سے مقابلہ کر سکیں۔ اب انہوں نے آگے یہ کہا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ملک میں عیسائی حضرات تبلیغ کرتے ہیں، لیکن آپ کے لوگ آ کر یہاں تبلیغ اور دعوت کا کام نہیں کرتے ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے مبلغ یعنی اسلام کے مبلغ یہاں بھیجیں تاکہ وہ اسلام کا پیغام عام کریں، اور تاکہ ہمارے تعلقات اور ریلیشنز بھی بنے۔ اب سلطان عبدالحمید ثانی نے
تمام علماء کو، بلکہ اس زمانے کے جو بڑے عالم تھے، شیخ الاسلام تھے ناظر المعارف، ان کو جمع کیا اور دیگر علماء کو جمع کیا، ڈسکشن شروع کیا۔ لوگوں نے یہ رائے دی کہ آستانہ یعنی ترکی میں جو مدارس ہے وہاں سے چند علماء کو جمع کیا جائے اور ان کو لے کر ہم وہاں بھیج دیتے ہیں جاپان میں، تاکہ وہ اسلام کا پیغام عام کریں۔ اس مجلس میں سید جمال الدین افغانی جو اپنے زمانے کے بہت بڑے متحرک عالم تھے وہ بھی موجود تھے، اور خود سلطان عبد الحمید ثانی بھی ان کی بہت عزت اور احترام کرتے تھے۔ انہوں نے آخر میں ان کی رائے جاننے کی کوشش کی۔ انہوں نے یہ پوچھا کہ اب آپ کی کیا رائے ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ اب یہ جو ہمارے علماء ہیں آج یہ خود اسلام سے لوگوں کو دور کرنے کے، مسلمانوں کو دور کرنے کے سبب بن رہے ہیں، یہ بھلا نئی جگہ جا کر کیسے اسلام کو عام کریں گے؟ آپ فی الحال ایسا کیجئے کہ میکاڈو کو یعنی شہنشاہ جاپان کو لکھ دیجئے کہ ہم آپ کی رائے بڑی اچھی ہے، ہم اس پر جلد از جلد عمل کریں گے۔ یہ موقع ایک طرف کوریا کے بادشاہ نے اٹھایا، دوسرا موقع 1891 میں مسلمانوں کے پاس آیا۔ سید جمال الدین افغانی اپنے زمانے کے کہا جا سکتا ہے کہ ایک بہت بڑا نام تھا، وہ چاہتے تو سلطان عبد الحمید ثانی کو کہہ سکتے تھے کہ آپ ایسا سینٹر اور ایسا مرکز بنائیے جس مرکز میں ہم لوگوں کو تیار کریں، خاص طور سے دعوت و تبلیغ کے مقصد کے لیے علماء کو تیار کریں جو لوگوں کے مزاج کو سمجھتے ہوئے لوگوں تک خدا کا پیغام پہنچائیں۔ لیکن ایسا نہیں ہو سکا، بات آئی گئی چلی گئی۔ یہ ہے تاریخ کے دو بڑے واقعات جس سے آپ کو اندازہ ہوا کہ بعد کے زمانے میں مسلمان دعوت و تبلیغ سے کس طرح غافل ہو گئے، اور یہی حال آج ہم مسلمانوں کا ہندوستان میں بھی ہے۔ مسلمان 1000 سال سے یہاں ہیں، لیکن اس لائن سے براہ راست طور سے کبھی بھی کوششیں نہیں کی گئی۔ آزاد ہندوستان میں بھی مسلمانوں کی زیادہ تر جو کوششیں ہیں وہ سیاست کے لائن میں ہے، سیاسی مخالفت کے لائن میں اور سیاسی جد و جہد کے لائن میں، براہ راست طور سے غیر مسلم اقوام تک خدا کا پیغام پہنچانا جسے دعوت و تبلیغ کہا جاتا ہے۔ دیکھیے مسلمانوں میں کام ہو رہے ہیں اور خوب ہو رہے ہیں، اس کے نتائج کیا نکل رہے ہیں، نہیں نکل رہے ہیں۔ تبلیغی جماعت بھی ہے، مدنی جماعت بھی ہے، اور بھی بے شمار جماعتیں ہیں جو مسلمانوں میں کام کر رہے ہیں۔ لیکن ایک بات جانیے کہ دعوت اور تبلیغ کا عنوان قرآن و حدیث میں غیر مسلم اقوام تک خدا کا پیغام پہنچانے کے لیے، جہاں تک مسلمانوں میں کام کرنے کا معاملہ ہے یقیناً یہ کام ہے، یہ بھی مسلمانوں کے درمیان کام ہو رہا ہے، لیکن یہ کام دعوت و تبلیغ کا عنوان نہیں ہے، بلکہ یہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا کام ہے، یہ اصلاح اور تذکیر کا کام ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ایک کام کو کر کر ہم دوسرے کام کی کریڈٹ نہیں لے سکتے ہیں، ایک ذمہ داری کو ادا کر کے ہم ایک ذمہ داری سے سبکدوش نہیں ہو سکتے ہیں۔ ایک آدمی روزہ رکھ کر نماز سے سبکدوش نہیں ہو سکتا ہے، ایک آدمی حج کر کر زکوٰۃ کی ادائیگی سے بری نہیں ہو سکتا ہے۔ یہی معاملہ مسلمانوں کے درمیان کام اور غیر مسلموں کے درمیان کام کا ہے، اور ایک لائن میں جو لوگ یہاں مستقل نماز پڑھتے رہے، میں نے ان کو بارہا یہ بتایا ہے کہ قرآن و حدیث میں یہ بات بہت واضح ہے۔ جن لوگوں کو مزید اس معاملے میں سننا ہے، جاننا ہے، وہ ہمارے آفیشیل چینل cpos.india پہ جا کر دیکھ سکتے۔ ایک لائن میں یہ جان لیجئے، آپ جتنے بھی مسائل کو گن لیجئے انگلی میں، یہ تمام مسائل پیغمبروں کے درمیان تھے، لیکن کسی بھی پیغمبر نے ان مسائل کو، اپنے زمانے کے مسائل کو اپنا ایجنڈا براہ راست طور سے نہیں بنایا تھا۔ اور جب آپ پیغمبر کو ماننے والے ہیں تو پیغمبر کے ایجنڈوں سے الگ ہٹ کر اللہ کی نصرت اور مدد کو حاصل نہیں کر سکتے ہیں۔ قرآن میں یہ بات واضح طور سے اسپشٹ کیا گیا ہے کہ جو لوگ دعوت و تبلیغ کا کام کریں گے، جو قوم کرے گی تو اللہ کی نصرت، اور جب قوم کام نہیں کرے گی تو اللہ کا عذاب مختلف طریقے سے اسی دنیا میں پیغمبر کی قوموں پر آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ بنی اسرائیل یہودیوں کی تاریخ دیکھیے، وہی تاریخ ہمارے ساتھ بھی دہرائی جائے گی، اور ایسا معلوم ہوتا ہے دہرائی جا رہی ہے۔ اب بھی وقت ہے کہ ہم اپنی اصل ذمہ داری کو پہچانیں، اور وہ ذمہ داری ہے کہ ہم تمام غیر مسلم اقوام تک خدا کے پیغام کو پہنچانے کی کوشش میں لگ جائیں، جس سے جتنا ہو اتنے ہی کریں، لیکن غیر مسلم اقوام تک خدا کا پیغام کیسے پہنچایا جائے اس سلسلے میں وہ فکر کرے، جہاں سے کام ہوتا اس سے وہ جڑے اور اپنی صلاحیت کے مطابق اس کام کو ضرور کرے، ورنہ اللہ کی مدد نہیں آئے گی۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔